صورت میں اللہ کی بادشاہت کا ذکر ہے شروع میں ہی، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ الملک کہا جاتا ہے، اور اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور مختلف نام ہیں، جسے اس صورت کو المنجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نجات دلانے والی ایسی صورت ہے۔ جو اس کی پابندی کرتا ہے، پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، یہ صورت قبر کے عذاب سے بھی اس بندے کو نجات دلواتی ہے اللہ سے سفارش کر کے۔ بہرحال صورت کے شروع میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین موجود بھی ہے، اللہ مالک ہے، سب سے بالاتر ہے، آسمان و زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا اور اس میں انسانوں کو کیوں بنایا اور انسانوں کو زندگی اور موت کیوں دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان کو آزمائش میں ڈالے اور امتحان لے کہ بھئی کون کتنا اچھا عمل کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ اس دنیا میں جو آنے کا جو ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت ہے، اور یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر ہم امتحان دے رہے ہیں۔ جو جتنا اچھے اعمال کر جائے گا ایمان کے ساتھ، اس کا وہی مقام اور اس کو اسی کے مطابق اجر مل رہا ہے۔ اس کے بعد کفار کی حماقت کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 28 میں قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کا انتظار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ نے مجھے موت دے بھی دی اور جو ہمارے صحابہ ہیں انہیں بھی اللہ نے جو ہے موت دے دی یا ہم پر رحم کیا، تو تمہیں کون بچانے والا ہے؟ یعنی ہم زندہ رہے اس دنیا میں یا نہ رہے، تمہارا تو دونوں صورتوں میں کوئی تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ یعنی اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے زندہ رہنے سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہیں تو عذاب علیم میں مبتلا ہونا ہی ہے، تم اپنی خیر مناؤ۔ اس کے بعد سورۃ القلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اس وجہ سے سورت کو سورۃ القلم کہتے ہیں۔ مشرکین کی تردید ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ مجنون کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ آپ اللہ کے اپنے رب کی نعمت کے بدلے میں اس کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین کا ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ یہاں عام کفار کا بھی ذکر ہے اور خصوصاً ولید بن مغیرہ نام کا جو شخص تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ یہاں اس کی کئی اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے کہ بھئی وہ بہت قسمیں کھانے والا تھا، بے وقت شخص تھا، تانے دیتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا۔ ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کیجیے، ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کریں، ان کی خواہشات کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن آپ کو دین کے معاملے میں اسٹرانگ رہنا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 17 میں پھر باغ والوں کا ذکر ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ کفار مکہ جو تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر اللہ محبت نہیں کرتا تو ہمیں دنیا میں اتنے مال و دولت کیوں دیتا؟ ہمارے پاس یہ سارے سامان ہے، یہ دولت ہے، یہ مال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مال و دولت کا اس دنیا میں مل جانا یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی محبوبیت تمہیں حاصل ہو گئی اور اللہ جو ہے تم سے محبت کرنے لگا۔ یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مال و دولت آزمائش کے لیے بھی دیتا ہے، جیسا کہ اصحاب الجنہ کو دیا، باغ والوں کو دیا۔ باغ والوں کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کے باغات تھے، وہ اس باغ کی پیداوار سے فقراء اور مساکین کو بھی پیسے دیا کرتا تھا اور تقسیم کیا کرتا تھا، یعنی جو بھی پیداوار ہوتی تھی وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ لیکن جب وہ شخص مر گیا تو اس کی اولاد جو تھی وہ باغ کی مالک بنی، لیکن اولاد نے کیا کیا، بہانے بنا کر مساکین اور فقراء کو دینا بند کر دیا انہوں نے، اور جو پیداوار ہوتی وہ اپنے لیے رکھ لیتے، صدقہ کرنا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا اور پورے باغ کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ تو صدقہ کرنا بند کر دیا تھا انہوں نے، پھر بھی ان کے پاس باغات تھے، تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ محبت کر رہا تھا، یہ غلط عمل کر رہے تھے، اللہ نے ان کے باغ کو ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذکر ہے کہ جو کفار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھتے تھے، گھورتے تھے کہ آپ جو ہے دین سے پھسل جائیں، ان کو تکلیف پہنچے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ جب بھی یہ نصیحت سنتے ہیں، آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو یہ آپ کو ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے ہی نظر لگا کر ہی آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، علیاذ باللہ۔ ایسا نہیں، اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ تو تمام عالمین کے لیے یہ نصیحت لے کر آپ آئے ہیں۔
اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی ابتدا ہوتی ہے. حاقہ قیامت کو کہتے ہیں. پہلی آیت میں قیامت کا بیان ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اس وجہ سے سورت کو حاقہ کہتے ہیں. سورت کے شروع میں جیسا کہ میں نے بتایا قیامت کے قائم ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سابقہ اقوام یعنی قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور ختم کیا. پھر آیت 19 سے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے. جنت والوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بڑے خوش رہیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا. اور جو جہنم والے ہوں گے ان کا نامہ اعمال انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ افسوس کریں گے کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38، 39، 40 سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کی تصدیق کی ہے، اور ان کی جو مشرکین کی جو اعتراض تھا اس کی تردید کی ہے. کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے کہ جنوں سے سن کر کوئی کہہ دیتا ہے. یہ وہی کہتے ہیں الیاذ باللہ. اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن، کہ یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے ایک رسول پر نازل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی شاعر یا اس کا کاہن کا کلام نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اللہ کے نبی نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا لیاذ باللہ نبوت کا، تو ہم اللہ فرما رہے ہیں انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور ان کے شہرک کو کاٹ دیتے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں ولیعذ باللہ، کیونکہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر لوگ ہوں، اللہ کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ رب العالمین کی طرف کسی بات کو اگر منسوب کیا جائے اور وہ شخص جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہلاک کر دیتا ہے. جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے گزرے ہیں، اللہ نے ان کو ختم کیا، برباد کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں. اس کے بعد سورۃ المعارج کی ابتدا ہوتی ہے. معارج کہتے ہیں چڑھنے کے راستے کو، اس وجہ سے اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ المعارج کہا جاتا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ سے عذاب کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفار ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. تو ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے یہ کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، مذاق اڑاتے ہوئے کہ بھئی اگر یہ قرآن سچا ہے، آپ سچے ہیں، تو کہاں ہے وہ عذاب؟ لائیے ہم پر، اللہ کا عذاب آنا چاہیے، دکھائیے ہمیں. مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو مانگنا نہیں چاہیے، یعنی جب عذاب آ جائے گا، یہ تو اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کب کس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، لیکن جب عذاب اللہ کا آ جائے گا تو پھر اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا ذکر آیت نمبر 8 سے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کہ قیامت کے دن آسمان سیاہ ہوں گے اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے، اور ایک دوست دوسرے دوست کے سامنے کھڑا ہوگا لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. بہت گہرا دوست جو ہوتا ہے، جو انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے، قیامت میں کوئی کام نہیں آنے والا. اس وقت مجرمین یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے پورے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو، سب کو اللہ کے حوالے کر کے صرف اپنے آپ کو بچا لے. وہ چاہیں گے کہ بھئی میرے بدلے میں پورا خاندان چلے جائے جہنم میں لیکن ہم بچ جائے. ایسی ہولناکی ہوگی، ایسا خوف ہوگا اور ایسی دہشت پھیلی ہوگی. اور یہ جو ہے چاہیں گے کہ پوری دنیا میں جتنا مال و دولت ہے سب لے کر اللہ کو ہم دے دیں اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. لیکن اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں. آج تو اعمال کی بنیاد پہ، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر جزا و سزا ملنی ہے. تم نے غلط کیا ہے، تم کفر میں مرتکب رہے، اب تمہیں جہنم میں جلنا ہوگا. آج کوئی ماں باپ، اولاد، مال و دولت کچھ کام نہیں آنے والا، کوئی تعلقات، کوئی سورس کچھ کام نہیں آنے والا. آج تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے. اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو گیا، تو اب اہل جنت کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو جنت والے ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، فقراء مساکین کو صدقہ و خیرات دیتے ہوں گے، اس کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہوں گے. اس طرح کی صفات کا بیان. اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا اور باغات میں عزت کے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد سورۃ النوح کی
ابتدا ہوتی ہے. اس میں پوری سورت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے, ان کا ذکر ہے, اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ النوح کہتے ہیں. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک جو ہے مسلسل دعوت دی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا, لیکن چند ہی افراد حضرت نوح کو فالو کرنے والے تھے اور طرح طرح کی ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے, ہر اعتبار سے دعوت دی, رات کے وقت دعوت دی, دن کے وقت دعوت دی, علی الاعلان دعوت دی, خفیہ طور پر دعوت دی, ہر طرح سے انہیں سمجھایا, نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ بھئی تم استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت عطا کرے گا, تمہیں بیٹے عطا کرے گا, تمہیں باغات عطا کرے گا, اللہ سے کثرت سے استغفار کرو. کوئی نہیں مانتا تھا سوائے چند افراد کے. ان کی قوم 4 بتوں ود, سواع, یغوث اور یعوق کی عبادت کیا کرتے تھے. بالآخر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اب ان کفار کو ختم فرما اور کسی کو اس دنیا میں نہ چھوڑ ان کفار میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور تمام کفار کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, ڈبا دیا, اور صرف حضرت نوح اور مومنین جو تھے انہیں ان کی حفاظت فرمائی کشتی میں. اس کے بعد سورۃ الجن کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں جنات کا ذکر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور وہ ایمان لے آئے, تو اس وجہ سے سورت کو سورۃ الجن کہتے ہیں. جنات, یہ جو جنات ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانوں میں جاتے تھے اور کچھ خبریں لے آیا کرتے تھے. فرشتے آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے ہیں جو آگے دنیا میں ہونے والا ہے, اللہ نے انہیں کچھ حکم دیا ہے, تو وہ باتیں خبر سن کے آ جایا کرتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ, کچھ 100% تو نہیں بھئی, تھوڑی بہت باتیں سن کے آ کر جو ہے کاہنوں کو بتاتے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پورے آسمان میں اللہ نے جو ہے زبردست طریقے سے یہ پابندی لگا دی کہ اب جن وغیرہ, شیاطین وغیرہ آسمانی خبر کو نہیں سن سکتے جا کر. تو جب یہ جانے لگے آپ کی بعثت کے بعد تو انہیں فرشتوں نے جو ہے مار کر بھگایا وہاں سے, تو یہ پریشان ہو گئے کہ بھئی اب کیا ہو گیا, ایسا کیوں ہو رہا ہے, پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر انہیں معلوم چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی. وہاں جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور قرآن سے بڑے متاثر ہوئے کہ ایسا کلام ہم نے نہیں سنا ہے, اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر, جنوں کی قوم کے پاس جا کر انہوں نے دعوت کا بھی کام کیا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ بھی اس صورت میں بتایا گیا, جنوں میں بھی اچھے لوگ ہیں, جنوں میں بھی برے لوگ ہیں, یعنی جنوں میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں, جنوں میں بھی فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں, اور یہ بھی مکلف ہے شریعت کو فالو کرنے کے, ان کے ساتھ بھی جنت جہنم کا معاملہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے, عالم الغیب ہونا. لیکن اللہ جس رسول کو جتنی غیب کی خبریں بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. کامل علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے, اور بعض غیب کی خبریں اللہ جس نبی کو چاہتا ہے بیان کرنا وہ بتا دیتا ہے. اس کے بعد سورۃ المزمل کی ابتدا ہوتی ہے. مزمل کا معنی ہے چادر میں لپٹنے والا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتنی زبردست ذمہ داری آئی تو آپ کو گھبراہٹ بھی ہونے لگی اور انہیں سردی لگنے لگی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ زملونی زملونی, مجھے چادر میں لپیٹ دو, چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. تو آپ چادر میں لپٹ گئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا, یا ایھا المزمل, اے چادر میں لپٹنے والے. اس کے بعد تہجد کی فرضیت کا ذکر ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. شروع میں تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں پر فرض تھی کہ یہ جو ہے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا. یہ تمام مسلمانوں میں, اللہ کے نبی پر تو تھی, تمام مسلمانوں پر بھی یہ نماز فرض تھی. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا تقریباً 1 سال کے بعد. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے ہی کہ ایک انسان اٹھے اور اس وقت اللہ سے لو لگانا اور دعا مانگنا, اور جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ ہے ہی. بہرحال لیکن فرض کے درجے میں نہیں ہے اس امت کے لیے. اس کے بعد اخیر میں 4 چیزوں کا حکم دیا: نماز کی پابندی کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, صدقہ دینا, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, استغفار کرنا. پھر سورۃ المدثر کی ابتدا ہوتی ہے. مدثر کا بھی وہی معنی ہے جو مزمل کا ہے, یعنی چادر میں لپٹنے والے. اس کے بعد اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے آپ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, یہ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا ہے. یہاں پہ کئی حکم دیا اللہ کے نبی کو. قم فانذر, آپ اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وربک فکبر, اپنے رب کی تکبیر بیان کرے. وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک کریں. والرجز فہجر, اور گندگی کو یعنی شرک اور بت پرستی کو آپ چھوڑ دیں. یعنی آپ تو تھے نہیں اس میں, یعنی والرجز فہجر, بت پرستی سے آپ دور ہو جائیں. آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بالکل باطل ہے, غلط ہے, اب توحید کی دعوت دینا ہے.
اس کے بعد آیت نمبر 31 میں کفار کی آزمائش کا ذکر علیہ 19 جہنم کے جو نگراں فرشتے ہوں گے ان کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 19 رکھی ہے، 19 فرشتے جہنم کی نگرانی کریں گے، اور یہ تعداد ان کے کفار کے امتحان کے لیے کہ یہ اسے قبول کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کفار نے مذاق اڑایا، بعض نے یہ کہا کہ بھائی 17 سے تو میں نپٹ لوں گا، 2 سے جو ہے تم لوگ نمٹ لینا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور یہ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان مقابلہ کر لیں، یہ فرشتے جو ہے بڑے طاقتور ہیں، اللہ نے انہیں ایسی قوت دی ہے کہ پورے ملک کو اٹھا کے پٹک دیں، یہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، اللہ کے حکم سے یہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو کون شخص ہوگا ایسا جو جہنم کے نگراں سے لڑ کر جہنم سے باہر نکل جائے گا؟ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 42-43 میں جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ پہلے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ارے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے، اور جہاں دین کا مذاق اڑتا تھا تو ہم بھی بیٹھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کا ہم انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ ان کے برے اعمال تھے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورت میں چونکہ قیامہ کا لفظ ہے اور اللہ نے قیامت کی قسم کھائی ہے، اس لیے سورت کو سورۃ القیامہ کہتے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بھی قسم کھائی اور نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی۔ نفس لوامہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسے مادے کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے، وہ نفس، وہ مادہ کہ بھئی تم نے برا کیا، اس سے گلٹی فیل کراتا ہے کہ تم نے غلط عمل کیا، تو وہ جو مادہ ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ انسان کہتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیاں جب گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو ان ریزہ ہو جائیں گی، تو ان کی ہڈیوں کو میں کیسے زندہ کر دوں گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہڈیاں تو دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے، ان کے فنگر ٹپس کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ جو فنگر ٹپس ہیں، فنگر پرنٹ کے اعتبار سے ہر انسان کے مختلف ہیں، یہ میچ نہیں کرتے، الگ الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہڈیاں تو کسی بھی سب کی برابر ہی ہیں، ہم ان فنگر ٹپس کو بھی جو ہے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16-17 میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذکر کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے تو حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآنی آیتوں کو پڑھ کر سناتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کو ریپیٹ کرتے اور اپنی زبان، اپنے ہونٹ کو ہلاتے اور پڑھتے، جیسے حضرت جبریل بتا رہے ہیں آپ ریپیٹ کرتے تیزی کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس لیے ریپیٹ کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، حضرت جبریل آیت بتا کے چلے جائے اور میں بھول جاؤں تو پھر میں پہنچا نہیں پاؤں گا، تو وہ ریپیٹ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے اپنی زبان کو تیزی سے نہ ہلائیں، حرکت نہ دیں۔ قرآن کو آپ کو یاد کرانا اور اس کو جمع کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی ہم جو آپ پر قرآن نازل کر رہے ہیں تو آپ کو یاد بھی ہم ہی کرائیں گے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں پھر جنت والوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اہل جنت کو۔ اور آیت نمبر 37 میں ذکر ہے انسانی تخلیق کا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، یا اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے، وہ تو ایک نطفے سے، ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کس طرح انسان ایک نطفہ تھا، نطفے کی شکل میں تھا، اور کس طرح اللہ نے اسے ہٹا کٹا انسان بنا دیا، الگ الگ نعمتیں دی، اسے قوت دی، بول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، تو وہ اللہ کے اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دیں۔ سورۃ الدہر کی ابتدا ہوتی ہے، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں چونکہ یہ لفظ موجود ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الدہر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کی حیثیت بتائی گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ انسان کا تو ایسا تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی وہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اسے نطفے سے پیدا کیا اور اسے قابل ذکر بنایا، اللہ نے جو ہے اسے نعمتیں دی، اللہ نے اسے آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، تو یہ اللہ نے بعد میں اسے عطا کی ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اس سے پہلے تو یہ کوئی قابل ذکری چیز نہیں تھا انسان۔
تو اللہ نے جو ہے آزمائش کے لیے اسے پیدا کیا ہے، اور جب ہم نے اسے نعمتیں ادا کر دیں تو اب جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بہرحال پھر قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 29 میں، جنت والوں کا ذکر ہے مستقل، جنت میں مختلف نعمتیں ہوں گی، وہاں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ دھوپ بھی نہیں ہوگی اس طرح کی کہ انسان پریشان ہو کہ اسے سائے کی ضرورت پڑے، جیسے دنیا میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہاں اس کی بھی نہیں ہوگی۔ ولا زمہریرا، اور نہ ہی سخت سردی ہوگی، سردی بھی زیادہ ہو تو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی اب جو ہے ہیٹر کی ضرورت ہے اور کمبل کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، گرم پانی کی ضرورت ہے، اور طرح طرح چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور گرمی ہو تو اور دیگر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو زیادہ گرمی ہو تب بھی تکلیف ہوتی ہے، زیادہ سردی ہو تو تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، یعنی بالکل خوشگوار ویدر ہوگا، خوشگوار موسم، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا کی نعمتوں سے لاکھ گنا زیادہ بڑی نعمتیں کوالٹی کے اعتبار سے بھی کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اس جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، وہاں کوئی ٹینشن نہیں، عیش کرنے کی جگہ جنت ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ بس یہ یہاں پہ مزے اڑا رہا ہے، عیش و عشرت میں مبتلا ہے یہ کافر، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ مومن یہاں پابند ہے، یہاں بہت سی چیزوں کو نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ ممکن ہے بہت سی چیزوں کے کرنے کی خواہش ہو، لیکن چونکہ اسلام میں حرام ہے، یہاں بچنا ہے، یہاں رکنا ہے۔ جس طرح ایک قید خانے میں ایک جو شخص ہوتا ہے وہ ہر چیز نہیں کر سکتا، اس کو اپنے ذہن کو بنا لینا ہوگا کہ بھئی جب میں قید خانے سے نکلوں گا تبھی میں آزاد ہو پاؤں گا، یہاں تو نہیں میں ساری چیزوں کو کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح مومن بھی اس دنیا میں جائز چیزوں کو، اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے، لیکن وہ خواہشات جو شریعت سے ٹکرائے اس کو دبانا پڑتا ہے، اسے پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں فریڈم کا کہ بھائی جو ناجائز خواہشات بھی ہے اس کو بھی انسان کو کرنے کا حق ہونا چاہیے، تو کریں آپ، لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کلیئر بات ہے بالکل۔ فریڈم وہ ہے جو اللہ نے بتایا انسانوں کے لیے، ناجائز خواہشات کو کرنے کے لیے آپ فریڈم کا لیبل لگا لیں، ہیومن رائٹس کا لیبل لگا لیں، تو یہ تو حماقت ہے، بے وقوفی، اور دوسروں کو بھی بے وقوف بنانا ہے۔ یہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اللہ کو فالو کرنا ہے۔ جنت میں آپ جو چاہیں گے وہ بھی اللہ دے گا، اور اللہ اس سے بڑھا کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ جنت میں یہ جنت والے جو چاہیں گے اللہ انہیں وہ عطا کرے گا، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہوگا، اپنی طرف سے بھی ہم اضافہ کر کے دیں گے۔ تو عیش کی جگہ جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا، ان ہذہ تذکرہ، قرآن کریم ایک نصیحت ہے، جو بھی اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہے کر لے۔ اللہ کی طرف جو اپنی حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تم سچے خدا اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو ذرا آج مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ۔ تو اس طرح دلائل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خاموش کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دلائل کے ذریعے اپنی دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، اس طرح کی ڈیبیٹ کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، ایسی بستی جو اجڑ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اس طرح ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، انہیں اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک ان پر موت طاری کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے اور انہیں یہ دکھا دیا جائے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر سود کی حرمت کا ذکر ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار رکھا ہے، اور یہ کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے مسلمانوں سود لینا اور دینا دونوں چھوڑ دو، سود لینا بھی جائز نہیں ہے اور دینا بھی جائز نہیں ہے، دونوں چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے یعنی سودی معاملات میں تم ملوث رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، یعنی تمہارے اور اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان جنگ ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں پورے قرآن میں اتنی سخت بات کسی جرم کے متعلق نہیں کہی ہے،
نہیں کہی گئی ہے جتنی سخت بات سود کے متعلق کہی گئی ہے کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ تم جنگ کرو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب فریقین کے درمیان جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں سائیڈ کے کیا لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی جن سے جنگ ہو رہی ہے ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے ہم اسے ڈسٹروائے کر دیں۔ ظاہر ہے جنگ میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کیسے غالب آئیں، اور غالب آنے کے لیے جو سامنے والا ہوتا ہے جس سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہو اس کو برباد کیا جائے، اسے ڈسٹروائے کیا جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندے کی جنگ ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے بندوں کی، کیا مقابلہ اللہ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں وہ بندے، اور بندوں کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو جب اللہ سے جنگ ہو رہی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ لہٰذا سود کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور سود کو ترک کرنا، چھوڑنا یہ لازم ہے، نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے۔ اس کے بعد مالی معاملات کا بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ اچھا، اس پارے کے پہلے پیج میں تلک الرسل، وہاں آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی اپنی عظمت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ اچھا، لمبائی کے اعتبار سے بھی جو آیت سب سے زیادہ لمبی ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی، بقرہ ہی میں ہے، اور وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور پورے پیج میں یہ ذکر کیا گیا، یعنی ایک پیج کی آیت ہے، وہ ایک صفحے کی آیت ہے، پورے صفحے میں جو ہے ایک ہی آیت چل رہی ہوتی ہے، تو اتنی لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں بتایا کیا گیا ہے، مالی معاملات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اسلام کو عبادت والا مذہب نہیں بنایا ہے کہ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرے کا ہی نام اسلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے، اور ہر پہلو کے متعلق اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا جو معاملات ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، یا ادھار لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو، ان تمام معاملات کا لحاظ رکھنا اور خلاف ورزی نہیں کرنا، اس کی تلقین اسلام نے بار بار کی ہے۔ اور اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو، کہ معاملات جب ہو کسی کے ساتھ تو ہمیں لکھ لینا چاہیے اسے، کہ ہمیں کیا ہوگا اس سے فائدہ، کہ اگر کوئی بھول جائے بعد میں، یا کوئی بعد میں کچھ اندیشہ ہو ایسا جس سے معاملات خراب ہو سکے، تعلقات خراب ہو سکے، تو اس چیز میں یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تبھی آپ لکھیں، بلکہ جس پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو تب بھی لکھ لینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی فساد نہ ہو اور تعلقات خراب نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اخیر میں بہت جامع دعا اور مفید دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ ایک انسان جو ہے، ایک بندہ ہے، مومن ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، جتنا بھی وہ دیندار ہو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، شریعت کو فالو کرنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لازمی چیز ہے، یہ گناہ میں انسان مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ تو جو بھی کمی کوتاہی ہو رہی، ظاہر ہے ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم بشر ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب، ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما، یعنی اپنے اعتبار سے تو حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی ہم اطاعت کرتے رہے، لیکن اب اس اطاعت کے دوران جو بھی کمی زیادتی ہو جائے، یا پھر آپ سمجھے کہ کوتاہی ہو جائے، یا کبھی کوئی چوک ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، اللہ سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انسان کو انہی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جو اس کی طاقت، اس کی قدرت کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے جو انسان کی طاقت سے ہی باہر ہو اور انسان کے لیے کرنا امپاسبل ہو۔ بہرحال اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے۔ آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، عمران شخص کا نام ہے، تو اب چونکہ اس صورت میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو کیا کہا جاتا ہے، سورۃ آل عمران۔ تو سب سے پہلے اس صورت میں
اللہ کی بڑائی بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہوئی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا، کرسچنز کا ایک وفد آتا ہے نجران کے علاقے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں اور اپنا ایک شاعر کھڑا کرتے ہیں۔ تو ان کے شاعر کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے ہیں، اور حسان بن ثابت انہیں شکست دے دیتے عیسائیوں کے شاعر کو۔ اس کے بعد یہ عیسائی اپنے میں سے خطیب کو کھڑا کرتے ہیں، خطبہ دینے والا، بیان کرنے والا، جو اسپیچ دیتا ہو بہت زبردست، اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کرتے ہیں، تو ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بھی اپنی خطابت سے انہیں ختم کر دیتے، شکست دے دیتے ہیں، کہ جو فصاحت بلاغت ان کے پاس تھی وہ عیسائیوں کے شاعر اور ان کے خطیب کے پاس نہیں تھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ پھر دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ اور ان کے یہاں جو عقیدہ تثلیث ہے، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، کہ وہ گاڈ کے، اللہ کے 3 اجزاء مانتے ہیں، کہ ایک جز فادر کا ہے، دوسرا جز ہولی اسپرٹ کا ہے، تیسرا جز عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان تینوں حصوں کا مل کر جو مجموعہ بنتا ہے اسے جو ہے خدا کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے العیاذ باللہ 3 حصے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی تردید کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے توحید کو ثابت کیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کے جرائم کا ذکر ہوتا ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ یہود و نصارہ ان میں کتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، لیکن یہ اتنے ناشکرے تھے، اتنے نافرمان تھے، اور ظلم و تشدد بھی اتنا زیادہ کرتے تھے کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، تو ان کے اس جرم کو بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا لا تتخذوا المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ یہ حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں، کفار کو، ڈس بلیورز کو کے ساتھ گہرا تعلق نہ قائم کرو، گہری اور دلی دوستی قائم نہ کرو۔ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مومنین کے علاوہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی تعلق رکھے اور دلی دوستی قائم کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، انہیں اسلام کی دعوت دیں گے اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے، لیکن ایک لمٹ میں۔ جو دلی تعلق ہوتا ہے، گہری دوستی ہوتی ہے، وہ آپ کفار کے ساتھ ہم مسلمان نہیں کر سکتے، وہ صرف مومنین کے ساتھ کریں گے۔ ہاں، رکھ رکھاؤ کے لیے، ماحول کو درست رکھنے کے لیے، ماحول حالات سازگار رہے اور آپ اسلام کی دعوت دیں، اس بنیاد سے آپ کو تو اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن جو دلی دوستی ہوتی ہے، دلی تعلق ہوتا ہے، اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ ہو۔ بہرحال اس کے بعد اس سورت میں، سورہ آل عمران میں 3 اہم واقعات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت عمران کی بیوی کا ہے، جن سے حضرت مریم پیدا ہوتی ہے علیہ السلام۔ حضرت وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، کہ حضرت ابراہیم کی جو بیوی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور وہ نظر مانتی ہیں کہ یا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں اسے آپ کے راستے کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہی اسے وقف کر دوں گی، بس آپ مجھے بیٹا دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول تو کیا، لیکن انہیں بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی، جو حضرت مریم تھی علیہ السلام۔ تو حضرت عمران کی جو بیوی تھی، انہیں ان کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے تو اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی اور کہ بیٹا ہوگا تو میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی، لیکن کیا ہے کہ یہ تو بیٹی ہو گئی، اب میں اسے اللہ کے راستے میں کیسے وقف کروں، یہ کتنا ہی اللہ کا کام کر پائے گی، دین کا کام کر پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی بہترین بات ارشاد فرمائی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو بیٹا آپ نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے عطا کی ہے آپ کو۔ یعنی بسا اوقات دینی معاملات میں بھی لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں، عبادات میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے دین کے کام کرنے میں لڑکیاں بسا اوقات بہت سے لڑکوں سے آگے نکل جاتی ہیں۔ تو حضرت عمران کی جو اہلیہ تھی، جو حضرت مریم کی والدہ تھی، ان کو بتایا گیا اس کے ذریعے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ اللہ نے جو بیٹی دی ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، ان سے بہت کام لینا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر چونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ یہ ایک پہلا واقعہ۔ اس میں بھی اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ بھائی اولاد نہیں تھی ان کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ نے اولاد عطا کی۔ تو اولاد بھی ہم کن سے مانگیں گے؟ اللہ سے، مزاروں پہ جا کر سوال نہیں کریں گے،
پیروں کے پاس جا کے نہیں کہیں گے کہ آپ اولاد عطا کر دیجئے. کن سے کہیں گے ہم اولاد کی دعا بھی کس سے کریں گے؟ اللہ سے، جس طرح حضرت عمران کی اہلیہ نے دعا کی. اس کے بعد جو دوسرا واقعہ اس سورت کا ہے وہ ہے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. حضرت زکریہ نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی. تو جب حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی تھی اسی وقت سے وہ اللہ کی بہت عبادت کیا کرتی تھی. بیت المقدس میں رہتی تھی، ایک حجرہ تھا ان کا، وہیں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. تو حضرت زکریہ علیہ السلام ایک مرتبہ داخل ہوئے حضرت مریم کے پاس اور دیکھا کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل ہیں جو کہ ابھی ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، بغیر موسم کا پھل رکھا ہوا ہے. اور حضرت مریم جو ہے کہیں باہر نکلتی بھی نہیں ہے عام طور پر. تو حضرت زکریہ کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی انا لکی ھذا، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ رزق اللہ کی جانب سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت مریم کے ساتھ ایسا ان پر یہ فضل کیا، احسان کیا، ان پر رحمت کی کہ انہیں رزق دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے ان کو پھل اور دیگر جو ہے رزق عطا کیا کرتے تھے. تو حضرت زکریہ نے جب دیکھا کہ بھئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو حضرت زکریہ بھی گئے محراب میں اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگے. حضرت زکریہ کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور بانجھ تھی کہ کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت زکریہ نے کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی جو ہے آپ اولاد عطا فرما. کہ حضرت مریم کی اس کرامت کو دیکھ کر، کرامت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، کہ جب ایک نبی کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز کا صدور ہو جو کہ خارق عادت ہو، یعنی لاز آف نیچر سے ہٹ کر کوئی چیز پیش کر دی گئی. جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور لاٹھی ماری تو سمندر دو حصے میں ہو گئے. تو عام طور پہ یہ واقعات پیش نہیں آتے، لیکن نبی کے ذریعے ایسے واقعے کو پیش کیا گیا، ایسی چیز کو پیش کیا گیا جو کہ لاز آف نیچر کے خلاف ہے. تو جب ایسی چیزیں جو لاز آف نیچر کے خلاف ہوتی ہیں ایسی ظاہر ہو جائیں کسی نبی سے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور کسی غیر نبی سے کچھ ایسی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. تو جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بغیر کسی سبب کے غیب سے ان کے پاس رزق آ جاتا تھا، تو یہ کرامت ان کی کرامات میں سے تھا. کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں آپ، کے بعض وہ لوگ جو بزرگوں کی کرامت کو دیکھ کر ان سے ہی دعا مانگنے لگ جاتے ہیں، اس کی بھی تردید ہوتی ہے اسی آیت میں. حضرت زکریہ نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا کہ بھئی ان کے پاس جو ہے رزق آ رہا ہے، لیکن حضرت زکریہ نے حضرت مریم سے دعا نہیں کی کہ جو ہے مجھے بھی مل جائے، بلکہ حضرت مریم کے اللہ سے دعا کی. تو معلوم ہوا کہ معجزات ہو یا کرامات ہو، یہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک نبی بھی اپنی طرف سے جب چاہے تب معجزہ دکھائے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جب دکھانا چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے. اسی طرح کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ بزرگ ہو گیا ہے تو اب جب چاہے کوئی بھی کرامت کرتا پھر، ایسا نہیں، بلکہ اللہ جب چاہے گا جس کے ذریعے چاہے گا کرواتا ہے. تو اصل اللہ ہے، تو دعا اللہ سے مانگی جائے گی، انسانوں سے یا مخلوقات سے دعا نہیں مانگی جائے گی. تو یہ جو ہے دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریہ کی دعا کو قبول کیا اور اس کے بعد انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا کہ وہ بھی، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اس میں کہ بھئی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے کیا ہے اولاد دی. اس کے بعد ایک تیسرا اہم واقعہ جو اس پارے میں ہے اور اس صورت میں ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت مریم علیہ السلام سے. اللہ رب العالمین کے کلمہ کن کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ واقعہ بھی ایسا ہے جو کہ عام طور پر عادت سے ہٹ کر ہے. تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اس میں بھی ذکر ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ یہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اللہ اس دنیا کا پابند نہیں ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں کوزیلٹی کا مسئلہ ہے، کوز اینڈ ایفیکٹ، سبب مسبب کا ہونا ضروری ہے. ہم اسباب کے پابند ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کسی چیز کا پابند نہیں ہے، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے. تمام اسباب کو، تمام کوزز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. بہرحال اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یہودیوں کا کہ جب حضرت عیسیٰ نے دعوت دی، لوگوں کو اب اللہ کی طرف بلایا، تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی اطاعت کو قبول کر لیا، اور بہت سے لوگوں نے، یہودیوں نے کیا کیا، ان کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف سازش کرنے لگے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ یہود جو ہے حضرت عیسیٰ کے خلاف
मकरो फरेब करने लगे, प्लानिंग बनाने लगे। वमकर अल्लाह, और अल्लाह ने भी एक प्लानिंग बनाई रखी थी। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, तमाम प्लान्स में सबसे बेहतरीन प्लान बनाने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह से ज्यादा अलीम और हकीम तो कोई हो नहीं सकता। तो यहूदियों ने क्या प्लान किया था? उन्होंने ये प्लान किया था कि हजरत ईसा को हम सूली पर चढ़ा देंगे। लेकिन अल्लाह ने क्या प्लान किया था? अल्लाह ने ये प्लान किया था कि हजरत ईसा को हम उनसे बचाकर जिंदा आसमान में उठा लेंगे। तो यहूदियों को एक कंफ्यूजन हो गया और उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने समझा कि ये हजरत ईसा है, लेकिन किसी और शख्स को पकड़कर उन्होंने क्या है, सूली पर चढ़ा दिया उसे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल से और अपनी कुदरत से जिंदा आसमान में उठा लिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि अहलुस सुन्नती वल जमाअत का ये नजरिया है कि इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान में जिंदा मौजूद है। जिस तरह हम और आप जिंदा है, दुनियावी जिंदगी जो हमारी है, जिस तरह हम जिस्म और रूह के साथ इस वक्त जिंदा है, ठीक इसी तरह हजरत ईसा भी अभी जिंदा है। अभी उनका इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन वो आसमान में उठा लिए गए। और हमारा ये अकीदा है कि कयामत के करीब उनका दोबारा नुज़ूल होगा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल का वो मुकाबला करेंगे और दज्जाल की फौज का मुकाबला करेंगे और मुसलमान गालिब आएंगे और पूरी दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से इस्लाम फैल जाएगा और सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो ये बहुत अहम है। अच्छा, यहूदियों का नजरिया ये था कि भाई वो समझते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया। क्रिश्चियंस भी ये समझते हैं कि हजरत ईसा को जो है सूली पर चढ़ा दिया गया, फिर बाद में जो है वो आसमान में उठा लिए गए। तो अल्लाह ने दोनों की तरदीद किया, फरमाया कि न इन्हें कत्ल किया गया न इन्हें सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि आपको कंफ्यूजन हो गया, आपने किसी और को ईसा समझा। हजरत ईसा को तो अल्लाह ने आसमान में उठाया। बर रफ़अहु इलैहि इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउका इलैया, मैं आपको अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। अच्छा, फिर इस सूरत में मुबाहले की दावत का जिक्र है। अभी जो मैंने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान से ईसाइयों का वफ्द आया था, तो दलाइल के साथ भी बात करने के बाद उन्होंने अल्लाह के नबी की इताअत वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो अल्लाह के नबी को कहा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, कि अब आप मुबाहला की दावत दीजिए। मुबाहला क्या है? कहा गया कि आप अपने अहलो अयाल को भी लेकर निकलिए, अपनी अज़वाज मुतहरात और अपनी बीवियों को और अपने बच्चों को, अहल को लेकर बाहर निकलिए और उन ईसाइयों से कहिए कि तुम भी अपनी औरतों को और अपने बच्चों को और सबको लेकर खुद भी आ जाओ और मिलकर अब हम दोनों दुआ करें कि या अल्लाह हम में से जो झूठा है उसे हलाक कर दे। यानी तुम तो मुझे सच्चा नबी नहीं मान रहे हो ना, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आ जाओ, मैं मुबाहले की दावत देता हूं कि जो खुदा है उनसे हम दोनों मिलकर दुआ करें कि हम दोनों में से जो भी झूठा है, जो गलत पर है, बातिल पर है, उसको अल्लाह ताला हलाक कर दे। तो नजरान के जो वफ्द था ईसाइयों का, वो तैयार नहीं हुआ। वो डर गया कि भाई अब अगर सच्चे नबी निकले तब तो हम फंस जाएंगे। तो बहरहाल जिजिया देके उन्होंने इताअत कबूल की। फिर इस पारे के आखिर में जिक्र है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। बहरहाल इसमें अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने से जो अल्लाह ताला ने अहद लिया, जो वादा लिया है, उसका जिक्र है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हर नबी से ये अहद लिया था अल्लाह ताला ने कि आप दीन का काम करते रहेंगे, आपको किताब दी जाएगी, हिकमत दी गई, लेकिन आपकी जिंदगी में ही अगर आखिरी रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं तो आपको उन पर ईमान लाना होगा और उनकी मदद करनी होगी। तो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का इकरार किया कि हाँ, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत मेरी जिंदगी में हो जाती है तो हम उन पर ईमान ले आएंगे और उनकी इताअत करेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे और उनकी मदद करेंगे। तो इन अंबिया के जरिए उनकी कौमों से भी ये वादा लिया गया, उनकी उम्मतों से भी ये वादा लिया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत होती है तो उन पर ईमान लाना है। इसीलिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को आखिरी रसूल की बशारत दे देते थे, वो खुशखबरी दे देते थे। हजरत ईसा ने भी यही किया था कि भाई मैं मदऊ किया ताकि एक अहम टॉपिक के मुताल्लिक आप हजरात के सामने मुख्तसर सी गुफ्तगू कर सकूं। रमजान मुबारक का जो महीना है, इसकी जो बरकतें हैं और इसकी जो फजीलतें हैं, इनसे हर एक मुसलमान वाकिफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में और इससे पहले खुद कुरान करीम में इस मुबारक महीने की फजीलतों को बयान किया गया है। जहां इस मुबारक महीने की मुख्तलिफ फजीलतें हैं, उन्हीं में से एक खास फजीलत इस महीने को जो हासिल है
وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو ہمیں اس آیت سے معلوم چلا کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا رمضان کے مہینے سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری نسبت ہے. اس نسبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا. اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے. لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے. یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا دور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا. تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے. اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں. صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے. لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے. وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں. سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا. یہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اور اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. لہٰذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. یہ ایک مستقل عبادت ہے اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں.
اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مستقل عبادت اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل حق ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے اور بہت اہم حق ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کریم کا نزول محض تلاوت کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا نزول محض رقیہ کرنے کے لیے نہیں ہوا. قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ اس میں تدبر کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا. چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، محض ایک فکر نہیں ہے یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق ہو. ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس پانچویں حق کو بھی ادا کریں جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا. اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیا. لہذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے اور بہت اہم حق ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو چھٹا حق ہے جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے اور یہ بھی بہت اہم ہے، ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے. جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائے. کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے. قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے. دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جو بھی ایمان قبول کر لے، جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے، جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے، اعمال صالحہ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے. تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ امت دعوت ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، محض مسلمانوں کے لیے نہیں، محض مخصوص خاندان کے لیے نہیں، محض مخصوص علاقے والوں کے لیے نہیں، للناس اللہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیجا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو. لہذا قرآن کریم کا یہ چھٹا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں، تمام اقوام عالم تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچائیں اور اس فریضے کو ادا کریں جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ امت مسلمہ کو سونپا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو بھی موجود ہے میری بات ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. تو یہ سلسلہ تبلیغ کا اور قرآن کریم کی اشاعت کا عہد نبوی سے جاری رہا یہاں تک کہ آج اس صدی میں بھی ہم تک اسی طرح قرآن کریم پہنچا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تفسیر کے ساتھ، تمام تشریح کے ساتھ. اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم اسے جاری رکھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں. تو جب ہم قرآن کریم کے نزول کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں گے اور قرآن کے حقوق کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی. خصوصاً
رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں عبادتوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، وہ بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے۔ اور رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین میں کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس سے نصیحتیں حاصل کی، عبرتیں حاصل کی۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کو ہم اس طرح گزاریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ یہاں تک کہ بعض سلف صالحین کے معمول کا ذکر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محدث جو پورے سال حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حدیث کے دروس، فقہ کے دروس، ساری چیزوں کو موقوف کر دیتے اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو قرآن کریم کے درس، قرآن کریم کی تدریس کے ساتھ مشغول کر دیا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے کہ چونکہ اس مبارک مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے۔ اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے، بس وہ افطار پارٹی ہوئی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے۔ تو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، بھئی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہیں کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و ظاہر ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا۔ یہ دونوں بری چیزیں، نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا۔ اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو، افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ، تربیتی کورس ہوتا ہے، ایک مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب آ جائیں، جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں، اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آئیں اور ہمارے قریب آئیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار، کہ جنت دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں، ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے، یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ انڈیکیشن ہے، انڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی طرف کہ اب میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ کھل چکا ہے۔ تو جتنے بھٹکے ہوئے ہو تم، جتنے بڑے گناہ تم نے اپنے پاس میں کر رکھے ہو، آؤ اب رجوع کر لو، آؤ اور اب توبہ کر لو، آؤ اور اپنی اصلاح کر لو، میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے، شیطان کے
کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ بھئی تم تو پورے سال گناہ کرتے آئے، تم نے جو اپنے پاس میں فلاں گناہ کیا ہے، تم نے جو ہے غلط تعلقات رکھے، تم نے کسی کا مال دبایا ہے، اور تم نے جو ہے زنا کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا، یہ سارے گناہ اپنی جگہ پر، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور جن کا حق دبایا گیا ہے ان تک حق لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اب عبادت کر کے کیا فائدہ، تم نے تو پچھلے سال گناہ کیے تھے، ابھی پچھلے مہینے تم نے یہ غلطی کی، پچھلے مہینے تم نے اللہ کی اس طرح نافرمانی کی، تو اب تمہاری دعا کرنے سے جو ہے، تمہاری دعا سے اللہ کوئی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے۔ یہ شیطان کا ٹریپ ہے، بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ بندے کہہ کر پکار رہے ہیں ہر ایک کو، جو بڑے سے بڑا دیندار ہے اس کو بھی، اور جو بڑے سے بڑا گنہگار ہے اس کو بھی، آخر سب اللہ ہی کے بندے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مرضی سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مایوسی تو یہ کفار کا طریقہ ہے، مایوسی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بار بار معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ ایک انسان سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام انسان گناہگار ہیں، تمام انسان گناہگار ہیں، اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو